أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سمن یہ بہرے ہے، و بکمن اور یہ گونگے ہے، فی ظلمات اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضلل جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جس کو اللہ چاہے اس کو صراط مستقیم پر کر دیتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتکم تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آپ کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ یا قیامت آ جائے تمہارے پاس، غیر اللہ تدعون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون بلکہ اسی اللہ کو آپ پکاریں گے، فیکشف پس اللہ ہٹائے گا ما تدعون الیہ جس مصیبت کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے، ان شاء اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون اور تم بھول جاؤ گے وہ جو تم شرک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے انبیاء علیہ السلام کو ان امتوں کے لیے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پس ہم نے ان کو پکڑ لیا سختیوں اور مصیبتوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید یہ لوگ عاجزی کر لے اللہ کے سامنے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا بس انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کیوں نہیں کی تھی جب ان کے پاس عذاب آیا تھا، ولیکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون ان کے اعمال۔ یہ سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام میں بات ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی، کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ خالق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور وہ بات ہو گئی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ انسانوں کو مخاطب کر دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو مٹی سے بنایا، خالق وہی ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ عالم وہی ہے، ساری چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے، اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کے راز کو جانتا ہے، جو آپ نے ابھی نکالا بھی نہیں زبان سے اس کو بھی رب جانتا ہے۔ اس بات کا تذکرہ ہو گیا۔ آج کے سبق میں اللہ نے ایک
خاص بات کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، مشرکین نے ایک اعتراض کیا تھا، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانی معجزہ یہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ نے کل کے سبق میں اس کا جواب دیا تھا، اور آج مزید تفصیل ہے۔ اللہ نے کل کے سبق میں یہ جواب دیا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ لوگوں آپ نشانی مانگتے ہو، آپ یہ کہتے کہ نشانی آتی کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ تم اندھے ہو، تم گونگے ہو، تم بہرے ہو، تم اندھیروں میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا عقل نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، کہ زمین میں جو بھی چیز چلتی ہے، وہ انسان ہے، حشرات ہے، جانور ہے، وہ پرندے ہیں اڑنے والے، فرمایا الا امم امثالکم، تمہارے جیسے مخلوقات میں نے پیدا کیے، یہ سب تمہارے جیسے مخلوقات میں نے بنائے، یہ نشانی نہیں تو اور کیا نشانی چاہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ سب نشانیاں تو ہے کہ جو زمین میں جو کیڑے مکوڑے، حشرات، بڑے جانور، چھوٹے جانور، دریا میں، ہواؤں میں، یہ سب یہ اللہ کی نشانیاں تو ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے نا تو ہم لوگ 15-20 دن بعد تو باربر کے پاس جاتے ہیں، لازمی جاتے ہیں، نہ جائے تو پھر حالت خراب ہو جاتی ہے، جانا پڑتا ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ اس طرح بنایا۔ ہم غور فکر یہ پرندوں کو دیکھیں، یہ کبھی کسی باربر کے پاس گئے ہیں؟ کبھی انہوں نے بال سیٹنگ کرائی ہے؟ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں ان کو اسی طرح بنایا ہے، اور اسی طرح خوبصورت یہ چمکتے ہیں، اسی طرح خوبصورت برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی نہیں تو اور کیا نشانی چاہتا ہوں؟ یہ پرندوں کو دیکھتے نہیں، ہوا میں اڑ رہے، یہ نشانیاں تو اور کیا نشانیاں ہیں؟ تو آج کے وقت میں اللہ نے اس بات کو مزید آگے چلایا، فرمایا کہ نشانیاں مانگتے ہو، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانی کو جھٹلاتے، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں جو ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے کان خراب ہے۔ فرمایا وہ بکمن، یہ گونگے ہیں، ان کی زبانوں سے حق کی بات نکلتی نہیں ہے، یہ گونگے ہو چکے ہیں، یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ فرمایا صرف گونگے بہرے نہیں ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، یعنی اندھیروں میں اگر گونگا کھڑا ہو، بہرا کھڑا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، آپ چیختے رہنا، چلاتے رہے، بہرے نے تو سننا نہیں ہے، روشنی میں تو پھر بھی آپ کے ہونٹوں کو دیکھ لے گا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اندھیرے میں آپ چیختے رہے، چلاتے رہے۔ وہ بکمن، اور یہ ان کے منہ بند ہے، گونگے ہیں، اور آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں، بس اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ فی الظلمات، یہ گونگے بہرے اندھیروں میں کھڑے ہیں، ان کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نظام کائنات، یہ نظام عالم، یہ سب اللہ کی نشانیاں، یہ دیکھ نہیں رہے، اس لیے کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، اور یہ اندھیروں میں۔ پھر فرمایا من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ کوئی ظالم تو نہیں ہے نا کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ یہ معاملہ یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ خود گونگے ہیں، یہ خود بہرے ہیں، ان کے عقل پر مہر لگی ہے کہ یہ نشانیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھا دو۔ یہ پیغمبر کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پر کوئی نشانی دکھا دو تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت مانیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پیغمبر کہتے ہیں ہمیں نشانی دکھا دو، اور خود کیا کرتے ہیں؟ بت کے سامنے سر رکھا ہوا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے سر نہیں رکھتے اور کہتے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ۔ بت کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر رکھتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اس کو خالق سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، اس کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں مانگتے۔ یہ اتنے عقل کے بہرے اور گونگے اور خراب ہو چکے ہیں، یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن یشاء یجعلہ علی صراط، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے صراط مستقیم پر چلا دے، اس لیے کہ وہ خود چلنا نہیں چاہتا۔ جو خود نہیں چلنا تو اللہ فرماتے کہ چلو جاؤ، گمراہ ہو تو گمراہ ہی رہو۔ فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ۔ اب اس کے بعد بات یہ ہو رہی ہے
کہ نشانی تم مانگتے ہو، نشانی پر غور و فکر نہیں کرتے ہو، اندھیروں میں پڑے ہوئے گونگے ہو، بہرے ہو۔ اب یہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے، اب اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک آ جائے، فرمایا اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے؟ کسی اور سے مدد مانگو گے؟ کسی اور کی طرف توجہ کرو گے؟ یہ سوال ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور جب یہ سوال ہو گیا، جس طرح 2-3 دفعہ پہلے بھی گزرے، ان کے منہ پھر بند، کیونکہ گونگے ہیں، ان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ سخت بات ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر تو ساری چیزیں لوگ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، پھر تو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا عذاب کے وقت تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، یا قیامت آ جائے تو پھر کسی اور کو پکارو گے، سب کچھ دیکھ لو گے اگر تم سچے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، اللہ نے خود جواب دے دیا، فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے پھر۔ بلکہ قیامت کے دن تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا نہیں ہے، ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں ہے۔ اور آج کے سبق میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، شرک کے ایک اور قسم کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ایک اور شرک کے ایک اور قسم کے رد کر دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ پکارنا ہے ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ آج کے سبق میں اس بات کا ذکر، پہلے یہ کہ خالق اللہ ہے، پھر فرمایا کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ آج کے سبق میں اللہ نے یہ فرمایا کہ پکارنا ہے تو صرف رب کو پکارنا ہے، اس لیے کہ سارے تصرفات اسی کے پاس ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کے پاس ہے چلتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ ہے، یہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں ویسے ڈراتے ہیں، یہ عذاب سے ڈراتے ہیں، ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں، کدھر عذاب ہے، کدھر قیامت ہے، کس نے دیکھا ہے؟ یہ بدبخت لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، کدھر عذاب، آپ عذاب لائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہتے تو یہ ہے، لیکن چلو سن لو پھر۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو لوگوں کے پاس بھیجا تھا، اور جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی، جھٹلایا، نہیں مانا، اپنی منمانی کی، اللہ کے پیغمبروں کو تکلیف دی، فرمایا پھر ہم نے کیا کر دیا، فَأَخَذْنَا بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَالضَّرَّاءِ، ان کو سختیوں میں ڈالا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اس لیے کہ یہ تضرع کرے، عاجزی کرے، اس لیے یہ اللہ نے پکڑ شروع کر دی۔ ابھی فائنل پکڑ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ جب انسان پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو اس پر سوچنا چاہیے، اس پر ڈیڈ نہیں بننا چاہیے، اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ مصیبت آ گئی، میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، میرے سے کیا ہوا ہے، اس پر مراقبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے واپسی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب اس طرح پریشانی آ جائے اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پریشانیوں سے پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کرے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اور بات کر دی کہ جب فائنل ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اس تباہ کرنے سے پہلے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے پاس ہمارے چھوٹے چھوٹے امتحانات اور پکڑ آئے تھے تو انہوں نے تضرع، عاجزی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کیا تھا؟ اللہ سے انہوں نے معافی کیوں نہیں مانگی تھی؟ اللہ کے حضور میں انہوں نے دعائیں کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ سے مانگا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تو پھر دور کر لیتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر لیتے ہیں۔ اور تاریخ میں صرف ایک قوم ہے کہ جو جنہوں نے عذاب دیکھ لیا اور عذاب کے دیکھنے کے بعد وہ بچ گئے، عذاب کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ بچ گئے، وہ صرف قوم یونس ہے۔ باقی جتنے بھی تھے وہ تباہ برباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ قوم یونس نے جب دیکھا اللہ کے پیغمبر جا چکے ہیں، یونس علیہ السلام جا چکے ہیں، اور نشانیاں شروع ہوئی جو یونس علیہ السلام نے بتائے تھے۔ جب نشانی شروع ہوئی تو فوراً وہ لوگ اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے کہ وہ پیغمبر تو چلے گئے، نہیں مانتے تھے اس وقت، کہتے ہیں وہ تو چلے گئے، اب نشانیاں جو انہوں نے بتائی تھی وہ شروع ہو گئی، چلے توبہ استغفار کریں۔ لوگ کہنے لگے اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے اور کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام کے رب کو ہم مانتے ہیں، یونس علیہ السلام کو مانتے ہیں، جہاں وہ ہم ملے اس کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ یونس علیہ السلام کو مل نہیں رہے تھے۔ اللہ نے ان پر وہ آئے ہوا عذاب وہ ختم کر دیا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کہ ان لوگوں نے عاجزی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کی؟
لیکن یہ جو لوگ جن پر عذاب آیا اللہ نے ختم کر دیا، یہ عذاب آنے کے باوجود یہ ڈٹ گئے، کہتے یہ تو آتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ پریشانی تو چلتی رہتی ہے۔ یعنی یہ جو ڈیڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پریشانی چلتی نہیں ہے، پریشانی کے بعد اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور سخت ہو گئے کہ جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ فرمایا یہ کیوں لوگ اس طرح کرتے تھے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو یہ خوبصورت کر دیا، ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آج مصیبت ہے تو کل نہیں ہوگی۔ در حقیقت مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین خوبصورت کر دیا اس لیے کہ یہ برے اعمال